اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نشست کا موضوع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے کیا مراد ہے؟ لیکن گزشتہ نشست میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، اور اللہ کا ذکر اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے آپ کو پہچان لیں کہ آپ ہیں کون، کیونکہ آپ تو ظاہر نہیں ہیں۔ آپ کی تصویر جو ہے ہر 5 سال بعد بدل جاتی ہے۔ جو بچپن کی تصویر ہے وہ آج کی تو نہیں ہے کہ کسی کے پاس بچپن کی تصویر ہے جب آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اور بہرحال ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ظاہر نہیں ہیں، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، آپ ظاہر نہیں ہیں۔ اپنے اوپر غور کریں، اپنی حقیقت کو یاد کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ آج کل بہت سے لوگ یعنی معرفت ذات ہم اسے کہتے ہیں نا کتابی زبان میں، اپنے پہچان سے اکثریت لوگوں کی غافل ہے اور غافل رہنا چاہتی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، ہم کو اپنی حقیقت کی نہ کوئی پرواہ ہے، عام طور پہ دیکھ لیں، اور نہ پرواہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے غافل ہیں۔ اولئک ھم الغافلون، اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ غافل ہیں۔ تو بہرحال میں اللہ کی یاد کی بات کر رہا تھا، اور ایک آیت میں نے آپ کو سنانی تھی، اور لیکن اس کی پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ذکر الہی کا مطلب کیا ہے۔ تو اس میں ایک حدیث بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کسی راستے پر، صحابہ ان کے ساتھ تھے، اور ایک پہاڑ تھا، پہاڑ سے ان کا گزر ہو رہا تھا۔ تو حضور، حدیث کا مفہوم میں بیان کروں، حضور نے فرمایا سیرو سیرو ھذا جمدان، چلو چلو یہ جمدان کا پہاڑ ہے، آگے چلو۔ اور پھر حضور نے ایک جملہ فرمایا سبق المفردون، جو مفرد لوگ ہیں وہ سبقت لے گئے۔ سبق المفردون، جو مفرد لوگ ہیں، منفرد لوگ، وہ سبقت لے گئے۔ صحابہ نے بات سنی تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا حضور کون ہیں وہ مفردون، کون ہیں؟ مل مفردون یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ تو بہرحال یہ یعنی اب اللہ کو یاد کرنے، پھر میں وہ کہوں گا وہ تسبیح کا ذکر نہیں ہے۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو، آپ اللہ کی یاد دراصل اپنی یاد ہے، آپ کی اپنی یاد ہے۔ اپنے آپ کو بھول گئے یا اللہ کو آپ نے بھلا دیا تو آپ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب آپ نے اللہ سے تعلق توڑ لیا اور قائم نہیں کرنا چاہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے غافل ہیں اور آپ سے اپنا آپ بھی بھول گیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے نسوا اللہ فانساہم یا ایھا الذین آمنوا، وہ آیت ہے نا پوری کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ۔ اب اس میں بھی آپ ذکر کا حقیقی معنی جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا آپ بھلا دیا۔ اللہ کو بھلا دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اب آپ کامیابی نہیں ہو سکتی آپ نے اللہ کو بھلا دیا۔ بہرحال اس کی بھی اب الگ تفصیل ہے، لیکن جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا اور جس طرف میں آپ کو یعنی آگے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دراصل خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزارنے والا شخص اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے
اور گزارنا چاہتا ہے، دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، آسان بات ہے۔ دوبارہ میں بیان کرتا ہوں، جس شخص نے زندگی میں اپنے آپ اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کی مرضی اس کے پروگرام میں شامل نہیں ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، تو یہ شخص دراصل اللہ تعالیٰ کو بھول کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کو یاد نہیں۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی زندگی نہ گزارے۔ جس نے بھی اپنی مرضی زندگی گزاری یا گزارنا چاہی تو اس نے اللہ کو بھلا دیا، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ اب میں آپ کو وہ آیت بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو یہ ہدایت کر رہے ہیں اس آیت میں کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے حبیب، آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیے، اس پہ توجہ نہ دیجیے کہ جس من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ لفظی ترجمہ پہلے، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، واتبع ہوا، اور یہ اب کیا کر رہا ہے؟ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اب اس کا ہر کام افراط و تفرید پر مشتمل ہے، کوئی کام اس کا اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں کیا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ خواہشات نفسانی یعنی یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، خواہشات نفسانی اور اللہ کی یاد، یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ رات دن، ٹھنڈا گرم، تو یہ دونوں ضد ہیں، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ رات ہے تو دن کو ہم پہچانتے ہیں، ٹھنڈا ہے تو گرم کو پہچانتے ہیں، تو ہر چیز، یہ تو ایک عام اصول ہے نا، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ خواہشات نفسانی اگر ہم مطلب اس کی ضد کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد کی ضد کیا ہے؟ خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو یہ آپ یعنی اس میں آپ غور کریں نا کہ یہ وہ آیت جو میں پیش کر رہا تھا، یہ سارا مضمون میں نے اسی لیے بیان کیا تھا۔ تو دیکھیں ہماری جو عام معاشرہ ہے، ہماری عام طور پہ زندگی ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی جینا چاہتے ہیں، بس یہ ایک بس مختصر بات ہے۔ آج کا انسان اپنی مرضی جینا چاہتا ہے۔ یہ جو دین ہم نے لیا ہوا ہے نا، یہ ہماری مرضی ہے، بس یہ دین نہیں ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ مرضی آئے تو کریں گے، مرضی آئے تو نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیں روزہ ہے، کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج اور عمرے پر نہیں جاتے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور کلمہ قصدن انہوں نے نہیں پڑھا ہے، وہ تو ان کو وراثت میں ملا ہے، اس کا معنی بھی نہیں جانتے۔ تو دیکھیں ہم آج کا انسان جو ہے یعنی نقصان میں ہے، یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ شخص نقصان میں ہے جو اپنی مرضی زندگی جینا چاہتا ہے۔ ہم اللہ کی اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے تابع نہیں کرنا چاہتے، اور جب نہیں چاہتے تو پھر یہ ہے کہ ہمارا انجام اچھا نہیں بلکہ بہت برا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم